میرا بیٹا تندرست ہے لیکن اس کو شام کو سینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، ٹیسٹ کرائے ہیں لیکن ٹیسٹ کے اندر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو وظیفے کی جہاں تک بات ہے نا میرا بھائی، ایک تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود اسی جگہ پہ دم کیا، اور دوسری حضور پاک نے خود فرمایا ہے کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ لو، پہلے درود شریف پڑھو، اس کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے تو جیسا بھی درد ہو اللہ کی رحمت ہو۔ کہتے ہیں جی کہ فتاوی اعظم، پتہ نہیں کون سا فتاوی اعظم، میں نے تو آج ہی نام سنا ہے اس کا، وہ ذرا مہربانی کر کوئی فتاوی لے تو آؤ، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے ایک دن کہا تھا نا کہ یہاں کے فتاوی نے فتویٰ دیا ہے، وہ لے کے نہیں آئے کبھی، وہ تو لے آئے بیچارہ، وہ گھڑا ہوا نا، یہ فتاوی اعظم بھی گھڑی ہوئی بات، کوئی فتاوی اعظم نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، حنفی مسلک کا سب سے بڑا فتاویٰ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ عورت سے زنا کرے تو اس میں حد نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں حنفیوں کی کتاب میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماں سے زنا کرے تو اس پہ حد نہیں ہے، بالکل لکھا ہوا۔ لیکن اب اگر تم لوگوں سے اللہ نے غصے میں عقل چھین لیا ہو، حسد کے مارے ہوئے تم کوئی بات سمجھنے والے نہ ہو، حد تعزیر، یہ بندہ تو حد والے مسئلے سے آگے گزر گیا، کہ سے عام عورت سے نہیں، ماں سے زنا کیا، تو اس کو یہ نہیں ہے کہ 100 کوڑا مار کے تم چھوڑ دو، 80 کوڑا مار کے چھوڑ دو، آگے لکھا ہوا ہے بل یقتل، ایسے بدبخت کو قتل کیا جائے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ مارا ہو تو کوڑے مار دو، جیسے تو معذری۔ اسی طرح جب چھوٹا بچہ ہے، وہ بالغ تو ہوا نہیں، اس پہ حد کیسے جاری کریں؟ اب اتنا عقل اللہ دے تو بات سمجھ آئے گا، اس کو قاضی تعزیر کرے گا لیکن حد نہیں جاری کر سکتا، جو کہ وہ تو بالغ ہی نہیں ہے۔ پہلے اعتراض کرنے سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کے سمجھ لیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ دوسرا سوال بھی اسی طرح ہے، کہاں پر جس فتاوے میں آپ نے پڑھا پہلے وہ فتاوہ لے آئے، وہ فتاوہ لے آئے، تو اس کے بعد یہ ایسی بات ہے نا جو میں پڑھ نہیں سکتا، والدین کو سیدھا کرنا بالکل ہماری شریعت میں اللہ نے حرام کر دیا۔ والد فوت ہو گیا، عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر دوران طواف ایک اشارہ بھول گئے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے جب حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، تو حضرت بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں منہ کس طرف کروں؟ تو آپ نے کہا میری طرف کرو۔ یہ اگلا تم نے خود جھوٹ گڑھا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے اذان کہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ کعبے کی طرف دیکھ کے اذان کو، چاہے چہرہ کسی دوسری طرف بھی کیوں نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کعبے کی طرف نظر ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ بلال نے کعبے کی چھت پہ حضور کے حکم سے کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب آدمی اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ کعبے کی طرف رخ ہو۔ اب جو حی علی الصلاۃ رخ پھیرتے ہو کہ نہیں پھیرتے ہو، کعبے کی طرف تو نہ رہا نا۔
یہ باقی تم نے خود کھڑا ہے. مدینے پاک سے احرام باندھ کے آیا, طواف کیا, 2 رکعت پڑھنے بھول گیا, صفا مروا کیا, جب یاد آیا پھر پڑھے, کوئی یاد نہیں, جب یاد آیا پڑھ سکتے ہو. میں نے 2 طواف اکٹھے کیے, مجھے دوسرے طواف میں شک ہے کہ 7 چکر ہیں اچھے ہیں, غالب گمان یہی ہے کہ 7 ہیں. بارہ ٹھیک کیا, آپ نے جا کے حدیث میں 2 رکعت پڑھے, وہ ٹھیک ہے. جب غالب گمان یہی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر حرم میں چپل گم ہو جائے تو بائیں رکھے ہوئے اٹھا لیں, بالکل نہ اٹھائیں. مودودی صاحب کا لٹریچر جو ہے, کوئی عالم ہو تو وہ پڑھے, عام آدمی نہ پڑھے, کیونکہ عالم کو تو پتہ ہوتا ہے نا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. عمرے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن ہر دفعہ سر منڈانا پڑے گا. انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے علم میں ہے یا عمل دیکھ کے فیصلہ کر؟ نہیں, اللہ کے علم میں. ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. اللہ کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. ہمارے دکھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر اعمال جنت والے ہیں تو گویا وہ جنتی, ورنہ کبھی کبھی موت کفر پہ آ جاتی ہے. اگر اعمال کافروں والے ہیں سمجھو کہ جہنمی, لیکن کبھی کبھی آخر میں اللہ پاک کلمہ نصیب کرتے ہیں. تو یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ان بحثوں میں نہ پڑو. اکثر لوگ کعبے کی طرف پاؤں رکھ لیتے ہیں, قلب کے بیٹھتے, کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے. اللہ عالم, کوئی شریعت کا حکم تو ایسا نہیں, ادب الگ بات ہے. یہ تو ہو چکے ہیں نا. عمرے یا نفل طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں. بالکل افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو یا حتیم میں پڑھو. نمازی کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر وضو کرنے کے لیے سر پر باندھا ہوا رومال کھول کر مسح کیا, وضو کے بعد دوبارہ باندھ لیا تو کوئی دم تو نہیں ہے. وضو کے بعد باندھ لیا تو کوئی دم نہیں. دم تو تب ہوگا جب نیت کر لو گے, لبیک پڑھ لو. جو زندہ آدمی ہیں ان کے لیے عمرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر معذور ہے الگ بات ہے. ورنہ اپنے لیے کر کے دعا کریں اللہ ثواب اس کو دے. پاکستان سے آئیں یا کہیں سے آئیں, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے. عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں, اس نے حج کیا ہی نہیں, حاجی کیوں کہو. میں دل کا مریض ہوں, زمزم پیو, اللہ سے شفا کی دعا کرو. یہ سارے کام وظیفوں سے چلتے تو میں خود نہ ٹھیک ہو جاتا. خود بھی تو آخر میں پڑھتا ہوں گا نا کوئی وظیفہ. یہ سب اللہ کا نظام ہے. یہ ہاں الگ بات ہے کہ تکلیف میں اگر اللہ اپنے ذکر میں لگا دے تو شکر کرو کہ چلو اپنا نام لینے کی توفیق تو دے دی. امام اور مؤذن کے لیے داڑھی ہوئی 1 مشت. دل میں بڑی منافقت ہے, توبہ کرو. عمرے کے لیے مسجد عائشہ گئے, واپسی پہ بیگم بچوں کے ساتھ ہوٹل چلی گئی. میں نے طواف اور صفا کیا, پھر میں ہوٹل چلا گیا. اب بیوی اور امی نے طواف اور صفا کی, ٹھیک ہے, کوئی بات ضروری تو نہیں کہ سب اکٹھے کرو. وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی, تم نے کر دیا. تم بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے, اس نے کر دیا. طواف شروع کیا, درمیان میں حتیم میں نوافل کا موقع مل گیا تو اندر جا کے 2 رکعت تو طواف ہی باطل ہو گیا تمہارا. جب تک طواف ختم نہ ہو 2 رکعتیں پڑھنے کا کیا معنی.
اگر کسی کے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے وہ جوتے پہن کے طواف کرتا ہے، اگر جوتے نئے ہیں پاک صاف ہیں کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ حضور پہلے تشریف لاتے تھے، بعد میں چال میں گئے کیوں مجھے نہیں پتا ہے، سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا لکھا ہے۔ عمرے پہ آتے وقت لوگ پیسے دے دیتے ہیں کبوتر چوک میں دانا ڈالیں، بہرحال ایسی جگہ دانا ڈالیں جہاں پانی پاؤں میں نہ آئے۔ اگر آدمی نے عمرے کے لیے قرض لیا ہے تو لازمی ادا کرے، اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، وضو کر کے پھر شروع کرے۔ شیعوں کے جنازے میں شریک نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اختلاف ہے نا، اللہ عالم وہ شیعہ جو ہے وہ کفر کی حد تک پہنچا ہوا تھا نہیں تھا۔ مریم بوٹی بھیج جاتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا مریم بوٹی کا۔ کالر والی قمیضیں پہنتے ہیں میرا بھائی جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے، حضور پاک نے کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی۔ اور بعض علماء اتنے سخت ہیں وہ کہتے ہیں یہ صلیب کی علامت ہے عیسائیوں کی۔ ایک شخص ڈرائیور ہے، مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہیں، نیت نہیں، وہ ڈرائیور کے لیے معافی ہوتی ہے جو روز جاتا ہے نا وہ تو۔ یہ پہلے جواب ہو گیا ہے، زمزم سے بھی وضو کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، ورنہ نہیں۔ میلاد شریف پڑھنا افضل ہے اور ناجائز ہے، بدعت ہے، افضل کیا ہو؟ مرد اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ، ہم دونوں باندھ سکتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی کا کاروبار ہے، دکان والوں کو ادھار پہ انگوٹھی دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ سونا چاندی نقد ہو۔ کہتے کہ یہاں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہیں مانگتے، میرا بھائی یہ سب مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں، کہتے ہیں مسلمین والمسلمات المؤمن والمؤمنات، تمام بلاد اسلامیہ تو سب اس میں آ گئے۔ اب ایک ایک کا نام لے پھر اور بھی تو ناراض ہوں گے نا کہ میرا نام کیوں نہیں لیا۔ جو غیر مسلم لوگ دنیا میں نیکی کے بڑے کام کیے ہیں، مدر ٹریسا ہے، ڈاکٹر رتفا وغیرہ ہے، آخر میں بخشش نہیں ہو، ان کی موت ہی کفر پہ آئی ہے تو بخشش کیسے ہو جائے؟ جمعہ رات کی رات عمرہ کیا، سارا بھاگ دوڑ میں گزر کیا، والدہ کو عمرہ کرایا، صبح 7 بجے ہوٹل پہنچا، جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، میں عمرہ قبول نہیں، کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں، مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، آپ نے ماں کی خدمت کی وہ زیادہ ثواب ہے۔ مسافر کے لیے جمعہ واجب ہی نہیں ہے، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، ظہر پڑھ لو۔ گھر کے بڑے میرے والد ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ایسے نہ کیا کرو، اجازت لے کے آیا کرو۔ مولانا یاسین صاحب نے انہوں نے اسلام بڑی مہربانی، سجدہ تلاوت کی نماز میں نزدیک سجدہ نہیں، مقتدی کے نزدیک ہے، مقتدی نہ کرے جب تک امام نہ کرے، مقتدی امام کے تابع ہے۔ بہرحال طواف کے اندر افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خلاف کعبہ کو نہ پکڑا کریں۔ خواتین کو نماز میں ساکس پہننا شرط ہے، شرط نہیں ہے لیکن پہلے تو اچھی بات۔ مسجد عائشہ میں بار بار جا کر عمرہ کرنا درست ہے، ہاں درست ہے۔ جب ایک ثابت ہو حدیث میں تو اس کو لاکھ دفعہ کرو تو حضور نے ایک حج کیا، اگر ہم 10 حج کریں گے تو باقی 9 غلط ہو جائیں گے۔ اگر کوئی خاتون اپنے ملک سے میقات پر نیت کر کے آئے حیض کی حالت میں تو وہ بیٹھی رہے، بس مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے نا، بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ احرام کی حالت میں
اس نے غلطی سے ہاتھ دھوئے صابن سے 5-10 روپے خیرات کر دے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع